من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چنے گا، منتخب کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کا صحیح مطلب نکالنے کا تجھے علم دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تجھ پر پورا کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما ایسے ہی جیسا کہ اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اس نے اس سے پہلے تیرے باپ دادا اسحاق و ابراہیم پر پورا کیا تھا. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق یوسف اور ان کے بھائیوں میں اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں پوچھنے والے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب انہوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. ونحن عصبہ، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا البتہ صریح غلط فہمی میں ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی زمین میں پھینک دو. یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے ابا کی توجہ خالص تمہارے لیے ہو جائے گی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو پھینک دو کسی گمنام کنویں میں. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہی ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 تا 10 ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا
کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اس بچپنے میں ایسا خواب دیکھنا اس کی تعبیر سے سمجھ گئے کہ اللہ جل شانہ ان کو بلند مقام عطا کرے گا۔ تو تاکید کی کہ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ مبادا وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے، اس کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس سے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ کی عطا اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض لازم آتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، اور جب میں اور آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے تو گویا کہ اللہ کی دین پر ہمیں اعتراض ہو گیا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، اور یہ بہت بڑی گویا کہ گمراہی ہے جس کے اندر شیطان مبتلا کر کے اپنی دشمنی کا جو ہے وہ موقع چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ جل شانہ تم پر اپنی ایسی نعمتیں کرے گا۔ یہ ان کو کچھ تو خواب کی تعبیر سے اندازہ ہوا کہ خواب کی تعبیر سے یہ پتہ چلا، اور کچھ یوسف علیہ السلام کی جو صفات تھیں اور خوبیاں تھیں تو ان کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ کچھ کا ان کو اللہ جل شانہ کی وحی کے ذریعے سے علم ہوا ہو، اس لیے انہوں نے وہ ساری نعمتیں بتا دی کہ دیکھو آئندہ چل کر اللہ جل شانہ تم پر یہ نعمتیں کرے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی نعمت وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کہ اللہ جل شانہ تمہیں چن لیں گے، تمہیں منتخب کر لیں گے۔ انتخاب کسی خاص اونچے مقصد کے لیے اور کسی خاص اونچے مقام اور مرتبے کے لیے گویا کہ تمہارا انتخاب ہوگا، اور یہ من جانب اللہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو انتخاب ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے، اس میں آدمی کی اپنی کسی قد و کاوش اور کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی کوشش کی بنا پر اللہ کے لیے منتخب ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ یہ خالص مشیت خداوندی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے ضابطہ مشیت کا ہی ہے، جیسا کہ سورہ حامیم شورا میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ تو وہاں کسی کوشش کو ذکر نہیں کیا بلکہ من یشاء فرمایا، جس کو چاہتا ہے۔ تو اجتباء کا اصول مشیت ہوئی کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت جس کو چن لے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کا چناؤ کریں گے اور اللہ جس کا انتخاب کریں گے تو ظاہر ہے کہ اپنے علم اور حکمت سے ہی کریں گے۔ اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، خواہ کسی کا چناؤ نہیں ہوگا، وہ اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کسی کا چناؤ کریں گے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کہ تمہیں تمہارا رب چنے گا اور منتخب کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا راستہ ہدایت کا ہے، یہ اجتباء چناؤ، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا راستہ ہدایت کا ہے۔ اس کے لیے ضابطہ طلب ہے، مشیت نے طلب ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب کہ ہدایت اسی کو دے گا کہ جو اللہ کی طلب رکھے گا، جس کو حق کی طلب ہے، اللہ کی طلب ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے اور پانا چاہتا ہے، یہ اس کے اندر طلب ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، ہدایت کا راستہ پر چلا دے گا۔
تو وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ جس کو چاہیں گے تو اس کو دیں گے، بلکہ کہا کہ جو چاہے گا اس کو دیں گے۔ اس میں بندوں کی چاہت کو ذکر کیا۔ تو اجتباع میں اللہ کی چاہت چلتی ہے، اور ہدایت میں بندے کی چاہت اور طلب وہ معتبر ہوتی ہے۔ اگر نبی کا بیٹا ہے لیکن اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، حق کی جستجو اور طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، تو نبی کا بیٹا کہ نبی کا باپ ہو کر بھی کیا ہوا؟ محروم ہو۔ اور اگر دل میں طلب ہے، چاہت ہے، تو ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے، اور سعد بن ابی وقاص ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، سعد یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی یہاں دنیا میں ہی بشارت دے دی۔ ایک بیٹا سعد بن ابی وقاص اور دوسرا بیٹا عتبہ بن ابی وقاص، نعوذ باللہ رسول اللہ کا دشمن۔ ایک بیٹا رسول اللہ پہ قربان ہونے والا عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گیا، اسی باپ کا دوسرا بیٹا رسول اللہ کا دشمن بن کر اس دنیا سے گیا اور جہنم کا ایندھن بنا۔ تو کیا ہے؟ اس کے دل میں طلب تھی، اللہ نے نواز دیا، اس کے دل میں دشمنی اور عداوت تھی تو محروم رہا۔ اس لیے یہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہمیں منگوائی جا رہی ہے، تو اسی لیے کہ ہمارے دلوں میں امنگ پیدا ہو، طلب پیدا ہو، اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، اللہ میں صراط مستقیم چاہتا ہوں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے ہم سے زبردستی منگوائی جا رہی ہے، مانگو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمارے لیے یہ قانون بنا دیا، تمہاری نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک مانگو گے نہیں۔ تو ہم سے منگوایا جا رہا ہے کہ مانگو، تو جب منگوایا جا رہا ہے تو اسی لیے کہ وہ دینے کے لیے کہ میرے بندے مانگیں تو میں ان کو دوں۔ تو ہمیں بھی دل و جان سے اور پورے شعور کے ساتھ اور پوری طلب کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا، ہمیں ہدایت عطا، اور اے اللہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، تیرے بڑے انعام یافتہ جو بندے ہیں اللہ ان کے راستے پر لے، اور اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچانا، ان کی سوچوں سے بچانا، ان کے لباس سے بچانا، ان کی وضع قطع سے بچانا، ان کے طور طریقے چال ڈال ہر چیز سے بچانا۔ غیر المغضوب، ہمارے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، وہ جن راستوں پر چلے، جن زندگیوں کو اختیار کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے بچا کے رکھنا، مغضوب علیہم اور ظالم۔ بس ہم تو انعمت علیہم، جن پر تیرے انعامات ہیں اور تو جن سے راضی ہے، جن کو ہدایت اور ایمان کی بلندیوں پر پہنچنے کی نعمت تو نے دی، ہم ان کے سنگ چلنا چاہتے ہیں، ہم اس قافلے کے فرد بننا چاہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر چاہتے ہیں۔ یہ مانگا جائے تو جتنی طلب کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا ضابطہ ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جس کے دل میں انابت اور طلب۔ دوسری نعمت وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف تجھے اللہ کیا دے گا؟ یعلمک من تاویل الاحادیث، ہر بات کا مقصد تجھ پر ظاہر کرے گا۔ جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کے انجام سے تجھے اللہ باخبر کرے گا، اور باتوں کا صحیح مقصد اور صحیح مطلب معلوم کرنا اور نکالنا، یہ اللہ تجھے علم دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے اندر خوابوں کی تعبیر کا علم وہ بھی شامل ہے کہ خواب ہے، اس خواب کے اندر ایک نے خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب وہ بیان کر رہا ہے، بول رہا ہے، وہ الفاظ ہیں، جملے ہیں، اب ان کی تہ تک پہنچ جانا اور ان کی صحیح تعبیر معلوم کر لینا، اور اس کے اندر خواب کے اندر جو اشارات ہیں ان اشارات کو پرکھ لینا
پڑھ لینا، یہ خاص اللہ کی طرف سے یہ علم ہو۔ خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن بعض خوابوں میں کیا سے کیا اشارے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ ہیں ہمارے سامنے، ان الفاظ اور جملوں میں اشارے کیا ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تو تجھے یہ اللہ یہ علم دے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ براہ راست جب کسی کو علم دیتے ہیں تو اس کے لیے کہیں جا کر کسی سے پڑھنا نہیں پڑتا، براہ راست اللہ کی طرف سے تجھے یہ تاویل الاحادیث کا علم دیا جائے۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی کہتے ہیں، جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہو۔ یہ جو ہمیں دعا تعلیم کی گئی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، یہ مانگو۔ یہ مختصر استخارہ بھی ہے۔ کوئی بات پیش آئی، کوئی موقع آ گیا، کوئی کام ایسا آ گیا کہ مجھے کھٹک ہے کہ کیسے کروں، کیا کہوں، کیا بولوں، تو فوراً کیا کرے، اللہ سے دعا مانگ لے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جس میں میری دین دنیا کی بلائی ہے اس کا مجھے الہام کر دے، اس کا مجھے الہام کر دے، اور وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، میرے نفس کی شرارت سے مجھے بچا لے۔ تو نفس کی شرارت سے بھی بچ گئے، اور دین دنیا کی جس میں بلائی ہے وہ اس کا اللہ نے دل میں الہام کر دیا۔ اور یاد رکھیں ہر مومن کلمہ گو کو الہام ہوتا ہے۔ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ بس اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ الہام کے درجے ضرور ہیں، جو اولیاء اللہ کا الہام ہے وہ ان کے درجے کا ہوگا، لیکن یہ کہ ہر کلمہ گو مسلمان کو من جانب اللہ الہام ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تو ہم میں سے ہر ایک سمجھتا جانتا ہے کہ شیطان دل میں کیا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ جس طرح شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ دل میں اچھی جو ہے وہ چیزیں ڈالتے ہیں۔ اب وسوسے کے تو ہم لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وسوسہ ادھر نہیں دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نظام ہے کہ ہر آدمی کے، مرد اور عورت کے دل میں من جانب اللہ رحمت کا فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کی بھلائی، اس کی اچھائی، اس کی بہتری دل میں خیال ڈالتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی، یہ آئی نہیں، من جانب اللہ ڈالی گئی۔ اس موقع پر یہ بہت اچھی بات میرے دل میں آ گئی اور میں نے یہ بات کہی، اور اس سے اپنا سارا جھگڑا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ آئی نہیں، دل میں یہ ڈالی گئی تھی۔ تو ان کو کیچ کرنا چاہیے، ایسے خیال یہ من جانب اللہ رحمت کا فرشتہ ڈالتا ہے، ان کو لیتے رہنا چاہیے۔ اس کو اللہ کے مہمان کہا گیا ہے، بلائی کے، نیکی کے، اچھائی کے۔ توبہ کا خیال آیا کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیسا گناہ ہے، کب تک تو گناہ کرے گا، کتنا گناہ کرے گا، کب تیرا پیٹ بھرے، یہ خیال آ رہا ہے۔ تو یہ آ نہیں رہا ہے، یہ وہ رحمت کا فرشتہ دل میں کیا کر رہا ہے، ڈال رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کل اس کی موت کا وقت آنے والا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ کل میرے جنازے کا اعلان ہوگا، لیکن اب ہونا تو ہے۔ تو آج وہ رحمت کا فرشتہ اس کے دل میں توبہ ڈال رہا ہے کہ بھی توبہ کر لے۔ یہ توبہ کرتا ہے، وہ دل میں خیال آیا تھا، اس نے اس کو لے لیا، توبہ کیا، کل اس کا خاتمہ ہو گیا تو اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں، دل کے اندر اچھے آنے والے خیالات، ان کی قدردانی اور مہمان نوازی یہ ہے کہ ان پر عمل کر لیں۔ کسی اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ غسل کر رہے تھے تو غسل خانے سے ہی خادم سے کہا بھی وہ فلاں کرتا ہے وہ صدقہ کر دو۔ تو غسل کے بعد پھر وہ خادم نے پوچھا کہ حضرت اتنی بھی جلدی کیا تھی؟ تو کہا وہ خیال آیا تھا
تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ وہ خیال ختم ہو جائے اور پھر عمل کی توفیق نہ ملے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو فوراً جو ہے پورا کر دیں۔ تو جس طرح وسوسہ شیطانی ہوتا ہے، اسی طرح گویا کہ القاء رحمانی بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو دوسری نعمت یہ فرمائی کہ وہ یعلمک من تاویل الاحادیث، اللہ تمہیں باتوں کی حقیقت کھولے گا تم پر، اور تمہیں جو ہے وہ گویا کہ باتوں کے انجام سے باخبر کرے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر بھی ہے۔ اور تیسری نعمت یہ کہ وہ یتم نعمت علیک، تم پر، تم آل یعقوب پر اللہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا، جس طرح کہ اس سے پہلے اس نے تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر نعمت پوری کی تھی، یعنی تمہیں نبوت سے نوازے گا، نبوت بھی عطا کرے گا، اور نبوت کے ساتھ ساتھ تمہیں بادشاہت اور حکومت بھی دے گا، جس طرح کہ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے تمہارے باپ دادا کو یہ نعمتیں عطا کی تھی۔ تو ظاہری اور باطنی ہر دو طرح کی نعمتیں تم پر بھی اللہ پوری کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا رب بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں بتا دیا کہ اس اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ اللہ تمہیں سکھا سکتا ہے، سکھانے پر قادر ہے، وہ اللہ براہ راست یہ ساری نعمتیں تمہیں دے گا اور دینے پر قادر ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ حکیم ہے، حکمت کا مالک ہے، وہ گویا کہ اس کا فیصلہ وہ اندھیرے کی وہ کیا ہے، اندھیرے کے تیر نہیں ہوتے، بلکہ وہ حکیم ہے جل جلالہ، اس کا ہر فیصلہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ وہ کس کو یہ نعمت دینی ہے اور کس کو کتنی نعمت دینی ہے، یہ وہ حکیم ہے، وہی جانتا ہے۔ چنانچہ وہ علیم و حکیم ذات تمہیں یہ نعمتوں سے نوازے گا۔ یہاں تک یہ پہلا حال تھا جو یوسف علیہ السلام کا مکمل ہوا۔ آگے دوسرا حال شروع ہو رہا ہے، لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین۔ واقعے کے شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو محض ایک قصہ اور ایک واقعہ مت سمجھو، بلکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے واقعے میں تحقیق کرنے والے، سوال کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں۔ آیات، اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی نبوت اور رسالت کے بڑے دلائل ہیں۔ آیات کن کے لیے؟ للسائلین، سوال کرنے والے، تحقیق کرنے والے، ان کے لیے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کے تو اس طرح ہوئے کہ ایک بچے کو جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور جس کو گمنام کرنے کی کوشش کر دی گئی تھی اور جس کو قافلے والے اٹھا کر بیچ بٹا گئے تھے، اللہ جل شانہ کی کیسی قدرت کہ اللہ کی مدد و نصرت اس کے شامل حال ہوئی اور اس کو کنویں سے اٹھا کر تو مصر کی حکومت پہ پہنچا دی۔ اللہ کی قدرت کہ وہی کر سکتا ہے اور اسی کی قدرت۔ اسی طرح جو بچہ یعقوب علیہ السلام جیسے باپ کی تربیت سے جدا کر دیا گیا، ذرا غور کریں، یعقوب علیہ السلام جیسے باپ کی تربیت سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ جدا کر کے اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ کنویں سے اٹھ کر قافلے والوں کے ہاتھ چڑھا، قافلے والوں کے ہاتھ سے مصر کے ایک ایسے ویسے گھر میں پہنچا۔ وہ گھر کوئی نیک پارسا لوگوں کی فیملی تو نہیں تھی، وہاں کا وہ ایک عزیز مصر تھا، اس کے گھر چلا گیا۔ یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے بہترین ماحول والے گھر سے وہ دور ہوا اور مصر کے ایک عام آدمی کے اور وزیر کے گھر میں پہنچ، لیکن وہ تربیت کرنے والا کیسی تربیت کی، اس گھر کے اندر بھی اس کی ایسی وہ پرورش اللہ نے کی کہ جب وہ جوان ہوا اور وہاں اس کو گناہ کی دعوت دی گئی تو اس گناہ سے وہ کیسے بچا۔
اگر یہاں یعقوب علیہ السلام کے گھر میں رہ کر بڑا اور جوان ہو کر وہ گناہ سے بچتا تو کوئی کہتا یعقوب علیہ السلام کی تربیت تھی، اس باپ ایسا باپ ان کو ملا تھا جب جا کے ان کے اندر یہ تقوی اور پاک دامنی آئی۔ مجھے تو ایسا باپ ہی نہیں ملا، ہمیں تو ایسا ماحول ہی نہیں ملا، اس لیے ہم گناہوں میں، تو کوئی کہہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس پاکیزہ اور مقدس اور اونچے ماحول اور فضاؤں والے گھرانے سے نکال کر وہاں تکوینی طور پر پہنچا کر ان کو تقوی اور پاک دامنی کی اتنی بلندیوں پہ پہنچایا کہ جب مصر کا حسن سامنے آیا تو کیسے انہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا۔ آیات للسائلین، اس میں اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں، اس لیے تم کمزور ہو، وہ اللہ کمزوری سے پاک ہے۔ اگر تم بچنا چاہو تو تمہیں اللہ ہر قسم کے ماحول میں تقوی کی جو ہے اور پاکیزگی کی بلندیوں پہ پہنچا سکتا ہے۔ اس میں بڑی اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اس کو یوسف علیہ السلام کا ایک واقعے کے طور پر مت لو، اس کے اندر اللہ کی قدرت کے کیسے بڑے دلائل، اور آگے بھی یہ سب آ جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آیات اللہ کی قدرت کے اس میں دلائل، دوسری طرف رسول اللہ کی صداقت، آپ کی نبوت اور رسالت کے بھی دلائل ہیں، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے کچھ افراد کو بھیجا تھا مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کروایا تھا، اور سوال بھی مبہم طریقے کا تھا کہ وہ نبی بتاؤ جس نبی کا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا تھا اور اس کے غم میں وہ اس نبی کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام بھی نہیں لے رہے، یوسف علیہ السلام کا نام بھی نہیں لے رہے، وہ کہا کہ ایک نبی تھا، اس نبی کا بیٹا اس طرح گھر سے گم ہو گیا تھا، اور اس طرح ان کے غم اور صدمے میں نبی کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اس نبی کا کیا واقعہ ہے۔ اور یہ اس لیے کہا تھا کہ مکہ میں تو کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کے جو یہود کے علماء وغیرہ تھے وہ جانتے تھے، عام طور پہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، اور مکے والے تو بالکل بے خبر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر سچے نبی ہوئے تو بتا دیں گے، ورنہ جو ہے وہ اگر 2 نمبر کے ہوئے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہمیں موقع مل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی کا اور نبی کے بیٹے کا وہ واقعہ اتنی تفصیل سے بتا دیا کہ خود ان کے پاس بھی اتنی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب تو تمہیں نبی کی نبوت اور صداقت، اور یہ ان کا ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ کیا کیا، بتا دیا۔ تو آیات للسائلین، ان سوال کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے رسول اللہ کی صداقت، نبوت اور رسالت کے بھی بڑے اس میں دلائل ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کے بھی اور رسول اللہ کے رسالت کے بھی، اس لیے ان دونوں پہلوؤں سے اس واقعے کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں اپنے لیے جو وافر سامان ہدایت ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ آگے خلاصہ یہ کہ بھائیوں نے آپس میں، یہ بڑی اہم بات ہے، بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اصل میں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا تھی، ان سے 10 بیٹے ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی راحیل نام کی خاتون سے، ان سے 2 بیٹے ہوئے، بڑے بیٹے کا نام یوسف اور چھوٹے کا نام بنیامین تھا۔ اس طرح یہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے، باقی 10 بھائی ان کے اللاتی یعنی باپ شریک تھے، ماں الگ تھی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے تھے، باقی جو 10 بھائی تھے پہلی بیوی سے وہ بڑے تھے عمر کے اعتبار سے بھی، تو گھر بار کے سارے کام کاج ساری وہ نمٹانے والے تھے۔ تو اللہ کی شان یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھی، چھوٹے بچے ہونے کے اعتبار سے نگرانی بھی ان کی زیادہ تھی۔ تو اب بھائیوں نے
جو بات سوچی ہے وہ یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہمارا ابا غلطی پر ہیں، ہمارے ابا سے غلط فہمی ہو رہی ہے اور ان سے یہ جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ ہم جیسی طاقتور جماعت اور جتھے کو چھوڑ کر تو یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں۔ تو یہ تو سری کیا ہے، غلطی ہے، حالانکہ ہر ان کے کام کاج کے قابل تو ہم ہیں، ہر قسم کی خدمت اور ہر قسم کے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ تو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو خود سنبھالنا پڑ رہا ہے، تو باپ کی توجہ کا ادھر زیادہ ہونا یہ انصاف نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اب دیکھیں اولاد باپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے کہ باپ سے کیا ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اولاد یہ سوچ رہی ہے اور اس کو باقاعدہ آپس میں کیا کر رہے ہیں، مشورے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ غلطی ہو رہی ہے۔ تو غلطی کس سے ہو رہی ہے؟ حالانکہ حقیقتاً کس سے غلطی ہو رہی ہے؟ غلطی خود سے ہو رہی ہے، وہ خود غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کو غلط نہیں سمجھ رہے، باپ کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ باپ سے اس میں قصور ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، اور باپ سے بھی ایسی کہ لفی ضلال مبین، کھلم کھلا غلطی ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنے بڑوں پہ فوراً بے اعتمادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو فوراً اپنے کو سمجھدار سمجھ کر ان پر جو ہے وہ غلطی کا انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہ مشورہ بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کا علاج بھی، غلط کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، غلط ہی ہوتا ہے، اس کا مشورہ بھی کر کے اس میں فیصلہ بھی کر رہے ہیں، ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کر دو، یا یوسف کو کہیں اغوا کر کے کہیں پھینک دو کسی زمین میں کہیں دور، کسی طرح یوسف باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، تو پھر تم ہی سامنے رہو گے، پھر باپ کو تم ہی سے ہی سابقہ اور واسطہ پڑے گا، اور پھر تو ساری توجہ تمہیں مل جائے گی اور پھر تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد تمہاری یہ جو تمہارا یہ جو اعتراض ہے دور ہو جائے گا اور باپ کی تمام تر توجہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ باپ کی تمام تر توجہ چاہتے ہیں، جذبہ اچھا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے، غلط۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا جذبہ صحیح ہوتا ہے، مقصد صحیح ہوتا ہے، لیکن اس صحیح مقصد کے حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو جذبہ ان کا اچھا تھا، طریقہ غلط تھا۔ بہرحال مشورے میں خیر ہوتی ہے، کہتے ہیں مشورے میں، اب انہوں نے بڑا خطرناک مشورہ کیا تھا کہ یوسف کو کیا کرو، قتل کرو۔ اگر یہ مشورے کے بغیر یہ اقدام کر لیتے تو بڑا سنگین معاملہ ہوتا، لیکن مشورہ کیا تو مشورے میں کیا خیر ہوئی کہ ایک بڑے نے یہ کہا کہ قتل نہیں کرنا، یہ تو بڑا گناہ ہوگا، یوسف کو بے گناہ قتل کر دو، لا تقتلوا یوسف۔ اس نے کہا نہیں بھیا، اس نے ان سب کے مشورے کا توڑ کیا کہ بھائی لا تقتلوا، قتل نہیں کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو پھر تو کہا کہ ایسے کرو کہ بستی کے قریب کوئی ایسا کنواں ہو کہ جو زیادہ پانی والا نہ ہو، کیونکہ اس میں ڈوب کے مرے گا تو وہ بھی ایک قتل ہی ہے، تو ایسا گمنام سا کنواں ہو کہ جس میں موت نہ آئے، اس میں اس کو پھینک دو۔ نتیجہ کیا ہوگا، قافلے آتے جاتے ہیں تو کوئی قافلے والے اس کو اٹھا لیں گے اور دور لے جائیں گے۔ اس طرح ہم تو نہیں جا سکتے، اگر ہم جائیں گے تو باپ پوچھے گا کہاں گئے تھے، اتنے دور ہم وہ قافلے والے اس کو لے جائیں گے کہاں سے کہاں، اور قافلے چلتے تھے ملک و ملک۔ تو اس طرح کیا ہوگا، قتل کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور یوسف باپ کے سامنے سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ مشورہ ہوا اور اس پر بات طے ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جو سوچ میں آئے تو آدمی کو فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے کہ مشورے میں کیا ہے، خیر ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے شر سے آدمی مشورے کی برکت سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ ہاں اس کو ایسا کرتے ہیں، کنویں میں جا کر کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ اب کنویں میں کیسے پھینکیں، تو اس کے لیے پھر انہوں نے سب نے مل کر باپ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے پھر اس کی جو ہے وہ درخواست رکھی کہ یہ ہمارے ساتھ جنگل جائے، بکریاں چرانے کے لیے، کھیلے گا کودے گا، اور پھر آگے کی انہوں نے وہ پھر بات طے کی۔ تو یہ دوسرا حال ہے جو چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کے وقت۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے کریم اللہ ہمارے بھائی ارشاد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے آل اولاد پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کی برزخ اور آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرما، اپنے مقبول برگزیدہ بندوں کی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ یہ جو درس ہوا اس کا اجر و ثواب اس کی نیت کر لیں کہ اس کا اجر و ثواب بھائی ارشاد کو اللہ نصیب فرمائے۔